بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، دو تین اہم چیزیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی آج نیب راولپنڈی میں پیشی تھی۔ کیا صورتحال رہی، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے فلور آف دی ہاؤس ایک بہت اہم بات کی ہے، اس کے اوپر کافی سوال کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی شیئر کروں گا۔ اور پنجاب میں کیا کہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، کتنے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں، یہ بھی بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے فیاض الحسن چوہان اور ان سے پہلے شیریں مزاری صاحب نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں، ان کا ذرا میں آپ کو بتا دوں۔ شیریں مزاری صاحبہ نے گرفتاری کے بعد جب رہا ہوئی ہیں تو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کی بیٹی ساتھ تھی۔ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل کہا کہ جی میں سیاست چھوڑ رہی ہوں، پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہی ہوں، اور نہ تو میرا آپ کو سیاست سے تعلق رہے گا، نہ کسی اور جماعت سے رہے گا، نہ پاکستان تحریک انصاف سے رہے گا۔ اور بات ادھر ہی آ کے انہوں نے بھی ختم کی کہ 9 مئی کو جو ہوا اس کی میں مذمت کرتی ہوں، اپنی فیملی ریزن کی وجہ سے میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں، میرے بچے، میری والدہ مجھے بڑی کیا کہتے ہیں اہم ہے، اور یہ بات ان کو آج پتہ لگی ہے، اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے بچے، ان کے بچوں کی صحت، ان کی والدہ، یہ سارے لوگ بڑے اہم تھے۔ لیکن خیر دیر آئے درست آئے، شکر ہے ان کو پتہ چل گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب آتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب کے اوپر۔ تو فیاض الحسن چوہان نے اپنے دل کی پوری بھڑاس نکالی ہے صحیح کر کے، عمران خان صاحب کے اوپر جو چیزیں انہوں نے کہنی تھی اسی طرح کہی ہیں، جس طریقے سے فیصل واڈا صاحب نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی، جس طریقے سے جاوید ہاشمی صاحب نے ملتان کے جو ہیں انہوں نے بھڑاس نکالی تھی، جس طریقے سے جہانگیر ترین خان صاحب، جس طریقے سے علیم خان صاحب، یہ جتنے بھی خان صاحب ہی ہیں، انہوں نے اپنی اپنی بھڑاسیں نکالی، اور ان کے مستقبل آپ کے سامنے ہیں، کتنے روشن ہیں، اور کس طریقے سے یہ لوگ اب سروائیو کر رہے ہیں۔ اپنی سیاست سے تو ان کا اب کوئی تعلق نہیں رہا، بھلے یہ کہتے رہیں، کیونکہ سیاست دانوں سے نہیں ہوتی ہے، عوام سے ہوتی ہے، اور عوام کی ہوا جس طرف چل پڑے تو اس طرف آپ کو رہنا پڑتا ہے، کیونکہ عوام ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ who will be the true leader of people۔ تو یہ لوگ یہ جتنے بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، ان کا فیوچر کیا ہوگا یہ ان کو پتہ ہے۔ بلکہ مین چیز یہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے اپنا فل زور لگایا عمران خان صاحب کے خلاف، جتنی باتیں انہوں نے کی اس میں سے چند باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنی بھی میٹنگز ہوتی تھیں 9 مئی سے پہلے ان میں عمران خان صاحب فوج کی اور بوٹوں والے کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور میرا ضمیر آج جاگ گیا ہے۔ بھائی 9 مئی کو جب یہ واقعات ہوئے تو میری اپنی ذاتی رائے، جو میرا سوال ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یکے بعد دیگرے، اب آپ کی غیرت بھی جاگ رہی ہے، اب آپ کا ایمانی جذبہ بھی جاگ گیا، ڈانگیں پھرنے کے بعد، گرفتاریوں کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد، چھتر پھرنے کے بعد، آپ کو ڈائریکٹلی بتاؤں تو اب آپ کا سارا جذبہ جاگ گیا ہے فوج کے اوپر، مطلب کہ آپ کو محبت آنے لگ پڑی ہے، تو وہ تو ظاہر ہر پاکستانی شہری کو اپنی آرمی سے محبت ہے، مجھے بہت زیادہ محبت ہے۔ لیکن میرا سوال جو بڑا اہم ہے کہ آپ کو 9 مئی سے پہلے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، مشترکہ پریس کانفرنس، جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ابھی، اور آپ کو بتانا چاہیے تھا، لوگوں کو بتانا چاہیے تھا، اگر آپ سچے ہوتے کہ جی عمران خان صاحب نے ہمیں ڈائریکشن دی ہیں، عمران خان صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فوجی تنصیبات کی طرف جائیں، عمران خان صاحب نے لوگوں کے اندر یہ فوج کے خلاف چیزیں پیدا کی ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے مفادات کو پیچھے رکھ کے
پاکستان آرمی کے بارے میں سوچتے، پاکستان عوام کے بارے میں سوچتے، پاکستان ریاست کے بارے میں سوچتے، تو آپ تمام کے تمام لوگ چھتر پریڈ سے پہلے آپ سائڈ پہ جاتے، ایک پریس کانفرنس بلاتے اور سارے ریزائن کر دیتے، پوری دنیا کو پتہ چلتا کہ واقعی جی کسی نے ان کو ٹارچر نہیں کیا، کسی نے ان کو کیا کہتے ہیں گرفتار نہیں کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے ریزائن دیا، ان کی نظریہ اور تھا اور جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس کا نظریہ اور ہے۔ اب جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے تو پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ آپ کو ڈانگیں پھری ہیں، آپ کے اوپر تشدد ہوا ہے، آپ کی راتیں وہاں پر اچھی نہیں گزری ہیں، آپ کو گھسیٹا گیا ہے، رگڑا گیا ہے، صحیح تیل لگا کے ڈنڈے کے اوپر مارا گیا ہے، تو اب آپ جا کے آپ کا غیرت ایمانی جذبہ جاگ رہا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو چھوڑیں، کوئی بھی پارٹی ہوتی شاید آپ اس کو چھوڑے ہوتے، کیوں آپ کا جذبہ اس ٹائم کیوں نہیں جاگا جب کیا کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات ہو رہے تھے؟ یہ سارے سوال ایک طرف، مگر لوگ چھوڑیں، بنیادی وجہ کیا ہے؟ ڈانگوں کا ڈر ہے، چھتر کا ڈر ہے، اٹھائے جانے کا ڈر ہے، گھسیٹے جانے کا ڈر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی آج عدالت کے احاطے میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہ میرے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مار پیٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر پارٹی چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے، لوگ نہیں چھوڑیں بلکہ ان کو گن پوائنٹ کے اوپر ان سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے۔ یہ 9 مئی کے بعد تو اگر دیکھا جائے تو میرے اندازے میں یا جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹروتھ ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اپنے نظریے کے اوپر چھوڑنی تھی یا ان کو دیکھو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان واقعات کی وجہ سے پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اس میں پارٹی کے سربراہ کا ہاتھ ہے یا پارٹی کے سربراہ کی ڈائریکشن ہے یا وہ ذمہ دار ہیں، جیسے ایک وہ شرک پوری صاحب ہیں، جلیل شرک پوری صاحب کا MNA، انہوں نے بھی پارٹی چھوڑی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ پوری کی پوری ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر آتی ہے۔ تو آپ کو پہلے چاہیے تھا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا تھا یا اگر کوئی میٹنگز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے تو آپ تو پہلے چھوڑ سکتے تھے، اب 76 پریڈ ہونے کے بعد چھوڑا۔ یہ سارا کیا کہتے ہیں معاملہ جو ہے یہ کسی اور طرف ڈائریکٹ کر رہا ہے اب کہ ان کی چھوڑنے کی وجہ کہیں اور ہے اور واقعی پریشر ہے، واقعی ڈانگ کا ڈر ہے یا پھر اٹھائے جانے کا ڈر ہے یا پھر ننگے ہونے کا ڈر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہوتا تو یہ لوگ اتنے ایمانی جذبے رکھتے تھے تو یہ پہلے پریس کانفرنس بلا کے ریزائن کر چکے ہوتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے وہی جو ایک چیز ہے، اور میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان فوج بھی ہماری ہے، یہ پاکستان بھی ہمارا ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے اور ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس فوج سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پاکستان فوج زندہ باد ہمیشہ، چاہے جیسے بھی حالات رہیں۔ یہ سارے سیاستدانوں کے گند ہیں اور اس وجہ سے ہم پاکستان کی جو فوج ہے ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی ان کے اوپر کبھی کوئی آن چانے دیں گے، کیونکہ لوگوں نے اپنے خون سے سینچا ہے اس دھرتی کو۔ تو یہ سیاستدانوں کے گند ہیں، کنٹروورشل چیزیں ہیں، یہ سیاسی بیان بازیاں بھی ہوتی ہیں، سیاسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ ایک سائڈ پہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں عدالت میں بھی پیش ہوئے انسداد دہشت گردی کی اور راولپنڈی نیب میں بھی پیش ہوئے اور تقریباً 2 گھنٹے تک عمران خان صاحب راولپنڈی نیب کے سامنے سوالات کے جوابات دیتے رہے اور وہاں پر اپنی کیا کہتے ہیں جو تفتیش کا حصہ بننا تھا وہ بنے اور ان کی ضمانت بھی قبول کی گئی۔ ان کے ساتھ بشرا بی بی تھیں جو ان کی وائف ہیں، ان کی بھی ضمانت قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بھی ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اب واپس آ گئے۔ اور اس کے علاوہ فلور آف دی ہاؤس شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، جب بھی کوئی بات کریں گے تو ایشو تو بنے گا، کیونکہ 3 فٹ کے خود ہیں اور 6 فٹ کی بات کرتے ہیں۔ اب وہ بات کیا کرتے ہیں کہ فلور آف دی ہاؤس انہوں نے بہت بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ چیف
صاحب ہیں آرمی چیف اس ٹائم آصم منیر صاحب جب DGISI سے، تو اس ٹائم انہوں نے عمران خان صاحب کی اہلیہ جو بشرا مانیکا تھی، یعنی کہ بشرا عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں، ان کی ایک فائل کرپشن کی انہوں نے عمران خان صاحب کو دی، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے ان کا ٹینیور پورا ہونے سے پہلے، یعنی کہ ان کی ٹرم پوری ہونے سے پہلے، جو DGISI کی ٹرم ہوتی ہے 8 مہینے سے پہلے ان کو کیا کہتے ہیں عہدے سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر جنرل فیض حمید صاحب کو لگایا گیا۔ تو یہ بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ بات ذاتی طور پہ اس کا علم رکھتا ہوں۔ یہ 2019 کی بات ہے اور 2019 میں یہ معاملہ ہوا تھا، جس کے اوپر عمران خان صاحب اس ٹائم کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے DGISI آصم منیر صاحب کو ہٹا دیا۔ بنیادی طور پر یہ بات شروع کیسے ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ڈیلی ٹیلی گراف ہے لندن کا، انہوں نے ایک سٹوری چھاپی، اس میں عمران خان صاحب کا ایک کیا کہتے ہیں انٹرویو بھی ہے، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کیا کہتے ہیں ایک ٹویٹ بھی کیا اور اس بات کی تردید کی گئی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے جس طریقے سے یہ بتایا گیا ہے یا پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا ہے۔ البتہ آصم صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی فائل لے کے میرے پاس نہیں آئے، اور نہ ہی میں نے اس وجہ سے ان کو عہدے سے ہٹایا تھا۔ ایک پالیسی کا معاملہ تھا جو کیا کہتے ہیں بارڈر پالیسی تھی، فار ایگزامپل افغانستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، ایران کی پالیسیز کے حوالے سے، تو مجھے لگا کہ جنرل آصم منیر صاحب کہیں اور اپنی کیا کہتے ہیں جو سروس ہے وہ خدمات جاری رکھیں، اور جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ آلریڈی اس معاملے پہ کام کر رہے تھے افغانستان والے معاملے سے، کیونکہ امریکہ کا انخلا بھی ہو رہا تھا، تو اس لیے میں نے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا، اور کوشش بھی یہی جاری رکھی کہ جب تک یہ معاملہ وائنڈ اپ نہیں ہوتا تو جنرل فیض حمید ہی DGISI رہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی سوال عمران خان صاحب سے کیا گیا کہ کیا آپ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ میں بالکل ایسا نہیں چاہتا تھا، صرف پالیسیز کا معاملہ تھا، جو کیا کہتے ہیں ہمارے ہمسائے ممالک میں پالیسیز چلتی ہیں، تو فارن پالیسیز کی وجہ سے میں نے یہ عہدے سے مطلب کہ چینج کیا گیا تھا اور فیض حمید صاحب کو لایا گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں فائل ہے جو آصم منیر صاحب ہیں انہوں نے دی، اور اس بات کو میں جانتا ہوں اور میری ذاتی علم میں یہ بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بات کہی ہے وزیر اعظم صاحب نے، تو اس کا علم ان کو کیا وزیر اعظم بننے سے پہلے تھا یا وزیر اعظم بننے کے بعد ہوا ہے؟ یعنی کہ جو یہ آصم منیر صاحب کی بات انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہی ہے، وہ ان کو وزیر اعظم بننے سے پہلے اس بات کا علم تھا یا بعد میں علم ہوا؟ اگر تو پہلے تھا تو بات کہیں اور جا کے کھڑی ہوتی ہے کہ پھر ان کو بتائی کس نے، کیونکہ یہ بات 3 لوگوں تک ہونی چاہیے تھی، یا وزیر اعظم صاحب جو تھے اس ٹائم عمران خان صاحب، یا جو یہ آصم منیر صاحب ہیں DGISI تھے، یا پھر چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب۔ اگر تو ان میں سے کسی نے بتائی ہے تو یہ آفیشیل آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اگر باہر سے ان کو پتہ چلی ہے تو یہ کس نے بتائی ہے جناب شہباز شریف صاحب کو؟ اب یہ بات ساری کرنے کا مقصد ایک چیز تو بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ جو حافظ آصم منیر صاحب ہیں ان کو عمران خان صاحب کے خلاف بنایا جا رہا ہے، ان کو عمران خان صاحب کے خلاف کان بھرے جا رہے ہیں، کانا پوسی کی جا رہی ہے، آپ یہ کہہ لیں پنجابی میں، ان کو عمران خان صاحب کے خلاف کیا جا چکا ہے۔ اسی وجہ سے یہ رجیم چینج آپریشن اتنا بڑا، ابھی تک گرفتاریاں، مار کٹائی، ڈنڈے، اور یہ جتنی بھی لوگ پارٹی چھوڑے ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ ختم نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ وزیر اعظم صاحب کا فلور آف دی ہاؤس پارلیمنٹ میں کہ آصم منیر صاحب نے
مطلب کہ اس طرح کی کرپشن کی فائل عمران خان صاحب کو دی تھی، تو اس کے پیچھے بہت بڑی کنٹروورشیل سیٹ اپ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کدھر تک جاتی ہے، اور ایک بات تو واضح ہے کہ لندن پلان کا جو سارا منصوبہ، جو سارا سیٹ اپ ہے، اس کے اوپر مکمل بھرپور طریقے سے عمل ہو رہا ہے، جس کے تحت صحافی برادری کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، صحافیوں خاص کر کے بول چینل کے اوپر بہت بڑا کریک ڈاؤن، اس کے علاوہ ARY پہ بھی کیا گیا۔ عمران ریاض خان صاحب ابھی تک رہا نہیں ہیں، رہا کے اغوا ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہیں، اور اس کے علاوہ پارٹی لوگ چھوڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، بڑے بڑے لوگ جو چھوڑ رہے ہیں، اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جمشید چیمہ صاحب اور مسرت جمشید چیمہ جو ہے، یہ بھی جیسے ہی رہا ہوں گے پریس کانفرنس کریں گے، اور ان کے وکلاء جو ہیں، وکیل صاحب، وہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنی ہے۔ ابھی چھوڑنی تھی، ابھی اتنا دکھ ہوا ہے آپ کو، تو آپ پہلے چھوڑ دیتے، ابھی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ موجیں مارنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں اب آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنا چاہتے ہیں، تو تیاری کر لیں آپ جوس کی ریڑیاں لگانا آپ بعد میں، کیونکہ پاکستانی عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ آپ کس کے اشاروں پر کیا کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔